جی اب ذرا ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ ویسے تو ہم کہتے ہیں کہ کتنی ساری چیزیں ہیں جو کہ جس کے ذریعے آرٹ کریٹ کیا جاتا ہے، کینوس کا برش کے ذریعے، مختلف کلرز کے ذریعے، لیکن اب طرح طرح کی لوگ ترکیبیں آزما رہے ہیں، طرح طرح کی چیزیں. اور ایسے میں ڈنمارک میں ایک ایسے پاکستانی آرٹسٹ ہیں جن کا ہم تذکرہ کرنے جا رہے ہیں جو کہ نمک کے ذریعے یعنی کہ سالٹ کے ذریعے فن پارے تخلیق کر رہے ہیں. And just look at that. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ماہر ہیں اس کام کے جناب یہ، اور انہوں نے حال ہی میں پاکستانی کامیڈین عمر شریف صاحب، عبدالستار ایدھی صاحب اور کچھ دنوں قبل جو بھارتی گلوکارہ لتا منگیشکر تھیں ان کا بھی انتقال ہوا، ان کی تصویر بھی انہوں نے بنائی ہے. اور نہ صرف پاکستان بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی بہت زیادہ ان کو پذیرائی مل رہی ہے اوبویسلی. جس طرح سے اچھا عمر شریف صاحب بھی اسی سال انتقال کر گئے، پھر لتا منگیشکر بھی، اور انہوں نے مجھے لگتا ہے انہیں کو ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے یہ ابھی فن پارے بنائے ہوں گے. نہیں چلیں جی، زبردست، بہت اچھی بات ہے. دیکھیں خراج تحسین، خراج عقیدت پیش کرنا ان شخصیات کو بہت ضروری ہے. تو اسی پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اب موجود ہیں ان خوبصورت فن پاروں کو تخلیق کرنے والے آرٹسٹ عامر حسین. عامر حسین، یہ بتائیے گا کہ سب سے پہلے باخبر سویرا میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. یہ فن پارے بنانے کا شوق مختلف آرٹسٹ کو ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے وہ برش اور کینوس کا استعمال کرتے ہیں، کلرز یوز کرتے ہیں. آپ نے نمک کو چنا، تو یہ کس سے تربیت لی آپ نے اس کی؟ اس فن کی شروعات بیسکلی بچپن سے ہوئی ہے. جب ہم بہن بھائی جب ہم آپس میں جب ڈرائنگس کرتے تھے، اور اپنی والدہ کو بھی ہم دیکھتے تھے، ان سے انسپائر بیسکلی ہوئے ہیں، کیونکہ وہ آل پینٹنگس کرتی رہی ہیں شروع سے. تو ان کو دیکھا دیکھی پھر ہمیں بھی شوق پیدا ہوا. تو یہ ہے کہ پھر ہمیں وہ ہمارے فن کو وہ سراہتی رہی ہیں، آئیڈیاز دیتی رہی ہیں کہ ان چیزوں کو ہم کیسے امپروو کر سکتے ہیں. تو لیکن یہ چیز ہوتی گاڈ گفٹڈ ہوتی ہے. لیکن آگے سے جو ضروری ہے پہلو وہ یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی آپ کو سپورٹ کرتا رہے. تو یہ الحمدللہ گھر سے سپورٹ رہی ہے. اچھا میرے یہ کہے گا، جس طرح سے ہم فوٹیج میں بھی دیکھ رہے تھے، آپ نے وزیر اعظم عمران خان صاحب کا بھی فن پارہ تخلیق کیا. اس کے علاوہ کون کون سی ایسی شخصیات ہیں، بڑی شخصیات ہیں جن کا آپ نے فن پارہ تخلیق کیا اور بڑی پذیرائی ملی ان میں سے؟ تصویر تو میں نے کافی بنائی ہے. جو سب سے زیادہ مشہور جو ہوئی ہیں یا مشہور معروف لوگوں کی ہیں، جیسے ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب ہو گئے، لتا منگیشکر، ڈاکٹر طاہر قادری، عمران خان، عمر شریف. تو یہ چند یہ ہے نا وہ بڑی شخصیتیں ہیں. اور یہاں تک کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب نے بھی میری وہ تصویر دیکھی ہے، انہوں نے بھی کافی اس چیز کو سراہا ہے. لیکن جو سب سے مشہور ہوئی تصویر جو ہے وہ ہوگی عمران خان صاحب کی، جب انوگریشن کی ہوئی تھی، نئے پرائم منسٹر بنے تھے، تو وہ کافی مشہور ہوئی تھی تصویر، وہ کافی پسند کی گئی تھی. اچھا، آپ ایک عرصے سے نمک کا استعمال کر رہے ہیں اس فن پاروں کی تخلیق کے حوالے سے، تو اگر کوئی یہ فن سیکھنا چاہے یا پھر یہ منفرد فن آگے منتقل کرنا چاہیں آپ، تو یہ کیسے ممکن ہوگا؟ اس کام کو مجھے کرتے ہوئے غالباً مٹی کے آرٹ کو یوز کیے ہوئے مجھے کرتے ہوئے تقریباً 3-4 سال ہو گئے ہیں. لیکن نمک کے آرٹ کو کم و بیش 6-7 سال ہو گئے ہیں اس کو کرتے ہوئے. لیکن بیسکلی اگر آپ کو مصوری آتی ہے تو پھر یہ آپ سیکھتے ہیں، بلکہ زیادہ آسانی سے آپ سیکھ سکتے ہیں. اس میں اتنی مشکلات نہیں ہیں، بس ہمت ہونی چاہیے اور بس حوصلہ ہونا چاہیے، تو آپ سیکھ سکتے ہیں. عامر، آرٹ ود سالٹ جو آپ کر رہے ہیں، اس میں نمک تو ہمیں بیسکلی نظر آ رہا ہے، اور کون کون سی چیزیں ہیں جو درکار ہوتی ہیں اس آرٹ کے لیے؟ نمک ہر گھر میں دستیاب ہوتا ہے. اگر ٹیبل آپ کے پاس ہے، یا اگر ایک ڈارک اگر ٹیبل کلاتھ اگر آپ یوز کریں اور اس کو آپ کر سکتے ہیں، تو اوپر بس آہستہ دھیرے دھیرے آپ تھوڑا اوپر نمک ڈالیں. اور اس کے علاوہ جو ہے، اگر آپ کے پاس کوئی کارڈ ہے، یعنی ایک پیپر ہے، یا اس کے ساتھ زروں کو آپ آگے پیچھے آپ کر سکتے ہیں اس طریقے سے، یا ایک پینسل آپ لے سکتے ہیں، اس کے ساتھ بھی ٹوتھ پک لے سکتے ہیں، اس کے ساتھ بھی آپ کر سکتے ہیں. یہ بھی لتا منگیشکر کی جو میں نے تصویر بنائی تھی، وہ اس میں میں نے نہ ہی نمک یوز کیا تھا، نہ ہی میں نے مٹی یوز کی تھی. اس میں میں نے واشنگ پاؤڈر یوز کیا تھا، کیونکہ میں کام پہ تھا. تو نیوز آ گئی کہ وہ ریل کر گئی ہیں، تو اس لیے پھر اس سلسلے میں پھر جو بھی چیز درکار تھی کام پہ، تو وہ میں نے یوز کر لی. تو یا بیسکلی آپ ہر چیز یوز کر سکتے ہیں. اچھا، ویسے آپ کا ایک منفرد آرٹ ہے، تو آپ انسپائر کس سے ہیں؟
یہ ماں کی گود سے ہی میں اور گاڈ گفٹر ہے، لیکن ہاں ہر بندہ انسپائر ہوتا ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی نہ کوئی کسی سے انسپائر نہ ہوا ہو. ہر میوزیشین کسی سے انسپائر ہوتا ہے. تو یہ بھی آرٹ بھی ہے نا کہیں سے. مختلف آرٹسٹ کو میں دیکھتا رہا ہوں انٹرنیٹ پہ، یوٹیوب پہ دیکھتا رہا ہوں، تو پھر کوئی نہ کوئی وہ چیزیں تخلیق کر رہے ہوتے تھے. تو پھر مجھے بھی پتا تھا اوکے اگر یہ کر سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں کر سکتا، کیونکہ مجھ سے بھی تو میں نے سیکھ لی تھی بچپن سے. اگر جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اگر آپ کو مصوری آتی ہے تو آپ سیکھ سکتے ہیں. بس یہ کہ اس میں صبر بہت ہونا چاہیے، کیونکہ شروع میں جو چیزیں بنتی ہیں وہ صحیح نہیں لگ رہی ہوتی. تو بس صبر کے ساتھ اگر بس لگا رہے تو پھر سیکھ سکتا ہے. چلیں جی، بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے عامر حسین. اینڈ جسٹ امیجن کہ کتنا محنت کا کام ہے. اور گھر میں ویسے آپ سوچتے ہیں کہ نمک سے آپ فنکارے بنا رہے ہیں، یعنی کہ نمک سے نمک پارے بنائیں، کھانے کی چیزیں، مطلب کوئی بھی چیز ادھوری ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ ایسے فن پارے بنا رہے ہیں. لیکن ان کی سسٹینیبلٹی ویسے کیا ہوتی ہوگی؟ وہ اڑ نہیں جاتے ہوں گے پھونک مارے تو؟ لیکن جب وہ بنا لیتے ہوں گے اس کے بعد اس کو کیپچر کر لیتے ہوں گے تصویر لے کے. لیکن اگر کسی کو پیش کرنا ہو تو شیشی میں ڈال کے لے جاؤ، کچھ نہ کچھ اس کے لیے بھی ہوگا، کوئی نہ کوئی طریقہ انہوں نے نکالا ہوگا. لیکن سب کی بات یہ کہ ہم سب میں کوئی نہ کوئی ٹیلنٹ چھپا ہوا ہے. بالکل جی، بہت ٹیلنٹ چھپا ہوا ہے. ہم سب میں کوئی نہ کوئی ٹیلنٹ ہے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم میں سے بہت کم لوگ ایسے ہیں، ہم میں سے، آپ مسکرا رہے ہیں، ہم میں سے بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اس ٹیلنٹ پر کام کرتے ہیں، اس کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو سامنے لے کر آتے ہیں. اور کبھی نہیں بھی ہوتا تو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. اب مثال کے طور پہ جیسے مجھے تھوڑی بہت اسکیچنگ آتی ہے، تو مجھے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس پہ کام کروں. مطلب اب یوٹیوب پہ ہزارہ ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں، آپ وہاں سے دیکھیں، اس پہ تھوڑا سا اور کام کریں، سیکھنے کا آپ کو موقع ملے گا، تو ہو سکتا ہے میرا ہاتھ اس پہ زیادہ صاف ہو جائے. نہیں، گھر میں ویسے گھروں میں اکثر مسئلے مسائل یہ ہوتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سے پانی کی سیپیج ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ وہاں پر اس جگہ کو کینوس بنائیں، اس سیپیج کو کور کریں اپنی اسکیچنگ سے. کام کا کام ہو جائے گا، لوگوں کو اچھا بھی لگے گا، سب کو پتہ چلے گا کہ کتنی ہنرمند ہیں آپ. اچھا ٹھیک ہے، You can always do that.